السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اس روز مجھے آفس سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی. ایک آدھ بار خیال بھی آیا کہ اپنی بیوی یمنا کو اطلاع کر دوں، تاخیر ہو جائے گی، مگر پھر دفتر میں کچھ ایسا پریشان کن دن گزرا کہ ذہن سے ہی نکل گیا. گھر پہنچا تو سامنے لاؤنج میں ہی یمنا، بچے اور امی بھی بیٹھی تھی. ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا. میں سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. تھوڑی ہی دیر میں یمنا پانی کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہو گئی. آج بہت دیر ہو گئی، خیریت تو تھی؟ ہاں، آفس میں کچھ پریشانیاں ایسی تھی. جی مجھے تو خیر کچھ اندازہ تھا، مگر امی بہت پریشان تھی. کیوں؟ اب ایسی بھی کیا مصیبت آ گئی تھی؟ امی کی پریشانی کا سن کر میں خام خواہ چڑ گیا. یمنا خاموش رہی. وہ کبھی بھی مجھ سے بحث نہیں کرتی تھی، بلکہ میری غلط بات بھی بڑی خاموشی سے سن لیتی، جس کی وجہ سے مجھے بھی جلد اپنی زیادتی کا احساس ہو جاتا. اس وقت بھی مجھے اگنور کر کے وہ کمرے میں میرے لاپرواہی سے اچھالے ہوئے موزے اور جوتے اٹھا کر ان کی جگہ پہ رکھ رہی تھی. جانے کیوں امی کے میرے لیے پریشان ہونے پر میں ہمیشہ ہی چڑ جایا کرتا تھا، مگر آج کی اس بیزاری کی وجہ دفتر میں اپنے کولیگ سے ہونے والی بحث بھی تھی. وہ بھی اس بات پر کہ پچھلے ہفتے دفتر کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ایک لڑکے مظہر کو ہٹ بٹ کرنے کے باعث باس نے نوکری سے نکال دیا تھا. غریب تھا سو یہ بھی احسان کیا کہ پولیس کے ہاتھ نہ دیا، مگر آج مظہر اپنی سیٹ پر موجود تھا. 2 روز قبل سے میں دفتری امور کے لیے ہی شہر سے باہر گیا ہوا تھا، سو ساری کارروائی سے بے خبر تھا. یاسر نے ہی مجھے بتایا کہ کل مظہر باس کے پاس معافی مانگنے آیا تھا. مجھے بھی مورل سپورٹ کے لیے اپنے ساتھ لے گیا. باس تو معاف نہ کرتے، مگر عین اسی وقت بڑے صاحب یعنی باس کے والد آفس آئے. مظہر بیچارہ تب تک بے بسی کا مارا رونے والا ہو چکا تھا. اس نے بڑے صاحب کو بتایا کہ کرونا کی وبا کے باعث 3 ماہ تک تو اسے دفتر نے تنخواہ نہیں دی تھی. ابھی بھی 2 ماہ سے آدھی تنخواہ ہی مل رہی تھی. ایک طرف وہ 6 ماہ پہلے ہی اپنی بہن کی شادی کی تاریخ طے کر چکا تھا، اور پھر خود بھی 6 ماہ سے گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات وغیرہ کی مد میں اسے اچھا خاصا قرض اٹھانا پڑا. اب قرض خواہ محلے میں آ کر آئے دن اس کی بے عزتی کرتا تھا. بہن کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے. اوپر تلے آنے والی پریشانیاں والد صاحب برداشت نہ کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ ہسپتال پہنچ گئے. میرے پاس تو ہسپتال کے ڈیوز دینے کے پیسے بھی نہ تھے، اسی لیے تو 2 ہفتے قبل میں نے کمپنی میں لون اپلائی کیا تھا، مگر کمپنی نے بھی لون دینے سے انکار کر دیا، جبکہ کمپنی کو ہر روز خوب آمدن ہوتی تھی اور لاکھوں کے حساب سے پیسہ روزانہ میرے ہاتھ سے گزرتا تھا. گھریلو پریشانی میں مجھے کوئی اور راستہ سجھائی نہ دیا تو ادھار کی نیت سے چند لاکھ کمپنی کے اکاؤنٹ سے لے لیے. سوچا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے واپس رکھ دوں گا. چوری کی نیت نہ تھی، بس مجبوریوں کے ہاتھوں آج بے روزگار ہو گیا ہوں. مجھ پر رحم کھا کر مجھے معاف کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت میں ہی 8 لوگوں کے کنبے کا واحد کفیل ہوں. بس پھر کیا، یہ رودات سننے کی دیر تھی. بڑے صاحب نے نہ صرف مظہر کو معاف کر دیا، بلکہ مظہر کی چوری کی تمام تر ذمہ داری کمپنی کی غلط پالیسیز کو قرار دیا. اور ہم سب کے لیے بھی اب ایک اچھی خبر ہے کہ کل ہی بڑے باس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ کمپنی کے ہر ملازم، اس کے والدین اور بیوے بچوں کا میڈیکل اب کمپنی کی طرف سے ہی ہوا کرے گا. یاسر کی گڈ نیوز بھی مجھے گڈ نہیں لگ رہی تھی. نہ جانے کیوں خاموش سا مظہر مجھے کبھی اچھا نہیں لگا تھا. میرا آسمانوں کو چھوتا غصہ دیکھ کر یاسر مجھے سمجھانے لگا کہ مظہر کوئی عادی چور یا کرپٹ آدمی نہیں. مجبوری بعض اوقات انسان سے غلط کام کرا دیتی ہے، اور یار حماد، اللہ تعالیٰ بھی نہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یاسر نے تو میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کو کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دماغ کے اندر سائیں ہونے لگی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر برائی کرنے والوں کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا جائے گا تو معاشرے سے کبھی بھی برائی ختم نہیں ہو سکے گی. اس وقت بھی بستر پر لیٹا میں یاسر سے ہونے والی آج کی بحث کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب یمنا کی آواز پہ چونک گیا.
آج ڈاکٹر شاہدہ کے کلینک بھی جانا تھا ہمیں۔ میں نے یمنا کی طرف دیکھا، وہ بہت تھکی تھکی اور پژمردہ سی لگی۔ ہم کلینک پہنچے تو 9 بجنے والے تھے اور یمنا آخری مریضہ تھی جسے ڈاکٹر نے چیک کرنا تھا۔ یمنا کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر شاہدہ نے مجھے بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کیا بات ہے حماد صاحب، اس بار آپ کی مسز بہت ویک ہو رہی ہیں، کیا آپ ان کا خیال نہیں رکھتے؟ ان کی ویکنس کی وجہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور ہم نے تو یوں بھی سن رکھا ہے کہ مرد کی آدھی کمائی بیوی خرچ کرواتی ہے، باقی آدھی وہ بیوی پر ہی خرچ کر دیتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو ڈاکٹر شاہدہ بھی ہنسنے لگی۔ مسٹر حماد، ماشاءاللہ آپ تو ویسے ہی صحت مند اور فریش سمارٹ ہیں، جیسے پہلی دفعہ میرے کلینک آئے تھے، جبکہ یمنا ان چند سالوں میں بہت بدل گئی ہے۔ عورت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو مرد کا بھی فرض ہے کہ وہ عورت کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر شاہدہ اب پوری سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، یمنا آپ کو اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے، ملٹی وائٹامنز، آئرن وغیرہ تو میں لکھ رہی ہوں، مگر یاد رکھیں دوا سے زیادہ غذا فائدہ مند ہوتی ہے۔ کلینک سے گھر آتے ہوئے میں نے ایک فروٹ کی شاپ کے سامنے اپنی گاڑی روکی، یمنا کے لیے انار، گریپ فروٹ اور دیگر فروٹس خریدے۔ گاڑی میں بیٹھا تو یمنا مجھے واقعی کمزور دکھائی دی۔ یمنا، میرا خیال ہے اس بار ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی، 3 بچے کافی ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی۔ حماد، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی خواہش ہے آپ کے بہت سے بچے ہوں، کیونکہ اکلوتے پن کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ تنہائی کا احساس رہا۔ اور یمنا کی یہ بات مجھے بستر پر لیٹتے ہی ایک دفعہ پھر میرے ماضی میں لے گئی۔ میں اکلوتا تھا، فطرتاً کافی حساس اور سمجھدار، اپنی عمر کے بچوں کے مقابلے میں ہر بات کو جلدی سمجھ لیتا۔ یہی حساسیت میرے لیے مصیبت بن گئی۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھا، بے وجہ رونے لگتا اور خود ہی چپ ہو جاتا، نہ جانے کیوں جاسوسی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا۔ انسپیکٹر جمشید سیریز، عمران سیریز اور اشتیاق احمد کی کتابیں مجھے بہت پسند تھیں، لیکن میرا مسئلہ بہت عجیب تھا، اس کا ذکر کسی کہانی میں بھی نہ ملتا۔ وہ میری 11ویں سالگرہ تھی۔ میں ہمیشہ اپنی سالگرہ پر بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا، مگر اس بار بہت اداس اور لا تعلق تھا۔ اس بار میری سالگرہ پہ ابو بھی گھر نہ آ سکے، ورنہ تو وہ ہر سال آیا کرتے۔ وہ دبئی میں جاب کرتے تھے، زیادہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، مگر ہنر مند تھے، اچھی صحت اور قد کاٹ کے مالک تھے، اسی لیے اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ پھر اس زمانے میں پاکستانی روپے کی قدر بھی اتنی کم نہ تھی جتنی آج ہے، اس لیے الیکٹریشین بدر پاکستان کے مقابلے میں بہت اچھی تنخواہ حاصل کر رہا تھا، اور یوں پاکستان میں ہم ان کے گھر والے آسودہ زندگی گزار رہے تھے۔ مگر میری اداسی اور خاموشی کو سالگرہ میں مدعو کئی مہمانوں نے شدت سے محسوس کیا۔ کئی انکلز اور آنٹیز نے تو امی سے اس بات کا اظہار بھی کیا، طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، بہت خاموش ہو۔ بھابھی، آج آپ کا بیٹا اپنی عادت کے خلاف بہت چپ اور اداس سا ہے، حالانکہ آج تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے۔ کسی بزرگ سے اسے دم کروا لینا۔ تمہارا بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور صحت مند ہے، 2-3 سالوں میں باپ کے برابر آ جائے گا، پڑوس میں رہنے والی زاہدہ کی اماں نے کہا تو ایک دم سے مجھے دادو یاد آ گئی۔ جب تک وہ زندہ تھی ہر روز صبح اور رات کی نماز کے بعد میرے پاس آتی، میں بستر پہ ہوتا، دادو بآواز بلند قرآنی آیات پڑھا کرتی۔ دادو جب زور سے میری پیشانی چوم کر پھونک مارتی تو مجھے محسوس ہوتا خوابوں میں آنے والے جن بھوت مجھ سے دور بھاگ گئے۔ مگر میری پچھلی سالگرہ پر جب ابو حسب معمول گھر آئے ہوئے تھے، سالگرہ سے چند دن پہلے دادو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ کئی دن اسپتال میں رہیں، میری دونوں پھوپھیاں باری باری ان کے ساتھ اسپتال میں رہتی، مگر وہ جانبر نہ ہو سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ دادو کی تدفین میں شرکت کے لیے بہت سے مہمان آئے اور رفتہ رفتہ سب واپس بھی جانے لگے۔ ابو کے بھی واپس جانے کے دن آ چکے تھے، اور پھر جو ابو گئے تو بچت اور اوور ٹائم کرنے کے باعث میری سالگرہ پر بھی نہ آ سکے۔ بس فون کیا تھا، میرے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ اب جلد از جلد تمہارے پاس آ جاؤں، پھر ہم ساتھ رہیں گے اپنے گھر میں، اور تمہاری ہر سالگرہ پر میں تمہارے پاس ہوا کروں گا۔ اس بار چھٹی نہیں ملی، اور میں نے بھی ابو کی بات خاموشی سے مان لی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ ابو میرے ساتھ رہیں،
जैसे मेरे बाकी दोस्तों के अब्बू उनके साथ रहते हैं। मगर उस वक्त जब मेरी सालगिरह का हंगामा अरूज पर था और मैं सबसे लाताल्लुक सा खड़ा था कि हर शख्स मेरी बेजारी भांप रहा था। अरे इधर कोने में क्या खड़े हो, आओ केक काटो, अख्तर अंकल ने मेरा हाथ थाम कर कहा तो मैं खामोशी से उनके साथ हो लिया। सब लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। मेरी दोनों फूफो नहीं आ सकी थी, घर और बच्चों की मसरूफियात के बाइस। केक काटते हुए अम्मी भी मेरे पास ही खड़ी थी। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा तो मैंने किसी भी गर्मजोशी का मुजाहरा न किया। अम्मी ने खुद ही मुझे अपने साथ लगाकर केक काटा और केक काटने के बाद जब मैंने निगाह उठाई तो अपने करीब ही अख्तर अंकल को खड़े देखकर अम्मी के बाजुओं से निकल गया। पहले मेरी हर सालगिरह पर अम्मी अबू मिलकर केक काटते थे और मैं अपने हाथ से उन्हें खिलाता था। मगर इस दफ़ा जब अम्मी ने केक कटने के बाद मेरे मुंह में डालना चाहा तो मैं एकदम पीछे हट गया और छुप कर एक कोने में खड़ा हो गया। यार किधर छुपे खड़े हो, आओ भाई तुम्हारे गिफ्ट खोलें। अख्तर अंकल ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़े गिफ्ट्स की टेबल की तरफ लाए तो मैं अपनी बेजारी छुपाने की कोशिश करने लगा। मैंने अम्मी से कहा भी था कि इन्हें मत बुलाएं, मगर अम्मी कहने लगी कैसे ना बुलाएं, बुरा लगता है, तुम्हारे अबू के सभी दोस्त होंगे और सिर्फ ये ना हो। हालांकि हमारी सबसे ज़्यादा मदद तो यही करते हैं, तो ना क्या करें हमारी मदद और नहीं करनी मुझे सालगिरह वालगिरह। मैं बदतमीज़ी से चीख कर बोला तो अम्मी तो खामोश हो गई। मगर उसी शाम अबू का फ़ोन आ गया, बेटा तुम्हारी सालगिरह पर मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मगर खूब सी तस्वीरें बनाकर मुझे भेजना, मैं उन्हें देखकर खुश हो जाऊंगा। और तुम्हें याद है ना मैंने कहा था इंशाल्लाह आइंदा आने वाली हर सालगिरह में मैं अपने बेटे के साथ हुआ करूंगा। मैं उन्हें तो कुछ ना कह सका और फिर सालगिरह के इंतज़ामात अख्तर अंकल ही ने किए। आओ देखो मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आया या नहीं, और बताओ तो सबसे अच्छा गिफ्ट किसका है। कुछ नहीं देखना, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, और सबसे अच्छा गिफ्ट सिर्फ मेरे अब्बू का होता है, मैंने कहा और भागकर अपने कमरे में चला गया। ये क्या बदतमीज़ी है, सॉरी करो अंकल से, अम्मी ने कहा। वो मेरे पीछे आना चाह रही थी मगर अंकल ने रोक दिया। रहने दें, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, किसी बात पर हर्ट हो गया होगा। मेरा जी चाहा चीख कर कहूँ कि मैं हर्ट हुआ हूँ, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कभी बिजली, कभी टेलीफोन के बिल जमा कराने के बहाने, और कभी यूं ही चले आते हैं कि भाभी आपके हाथ की चाय पीने को जी चाह रहा था, तो कभी कहते आइसक्रीम लेने गया तो आप लोगों के लिए भी ले आया। यूं रफ्ता रफ्ता अख्तर अंकल आज़ादी से हमारे घर आने जाने लगे। उनकी बेगम उनके वालिदैन के पास दूसरे शहर में रहती थी और ये साहिब मुलाजमत के सिलसिले में इस शहर में थे। मैं भागता हुआ अपने कमरे आया और अंदर से दरवाज़ा लॉक करके तकिए पर मुक्के मार मार कर रोने लगा और सोचने लगा कि अब्बू के बाकी दोस्त भी तो अक्सर हमारे घर आते थे, वो हमेशा मुझे अच्छे लगते थे, वो अब भी आते हैं मगर आने से पहले फ़ोन करते हैं, उनके साथ हमेशा आंटियाँ होती हैं। लेकिन ये अख्तर अंकल, आई हेट हिम, मुझे इनसे नफ़रत है। आज अम्मी कितनी अच्छी लग रही थी, वो हैं भी बहुत प्यारी। मुझे स्नो वाइट की स्टोरी बहुत पसंद थी, अम्मी मुझे स्नो वाइट की जैसी ही लगती, हर रंग उन पर बहुत अच्छा लगता। एक बार जब अबू आए थे और अम्मी ब्लैक कलर का रेड कढ़ाई वाला सूट पहन कर आई तो वो देखकर हंस दिए और बोले, सीमी तुम तो बस काला रंग ही पहना करो, और कल कह रहे थे हर रोज़ गुलाबी रंग पहना करो। अम्मी हंसकर बोली, क्या करूं भाई, तुम पे हर रंग ही अच्छा लगता है। अब्बू की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए और फिर अब्बू अम्मी के साथ वो शाम मैंने बाहर गुजारी। हम रात का खाना खाकर ही वापस आए और आज मैंने गुस्से से बाहर देखा, जहाँ लॉन में मेरी सालगिरह की गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे, सिर्फ अख्तर अंकल मौजूद थे। अम्मी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, अख्तर अंकल कुछ कह रहे थे। मैं बेचैन सा होकर बाहर आ गया। अम्मी ने आज भी रेड कलर का सूट पहन रखा था। ये सूट अभी कुछ अर्सा पहले अब्बू ने भेजा था। खूबसूरत ज्वेलरी, मेकअप और सबसे बढ़कर अम्मी की दिलावेश शख्सियत। तकरीब में आए तकरीबन हर फर्द ने उनकी तारीफ़ की थी और अपनी अम्मी की तारीफ़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मगर मैंने सुना अख्तर अंकल कह रहे थे, जो रंग भी आप पहन लें वो किसी और पर सजता ही नहीं, शायद सब रंग सिर्फ आप ही के लिए बने हैं। मैं एक पिलर के पीछे खड़ा था जिसके सामने बड़ा सा गमला भी रखा था, इसलिए मैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। जी चाहा अख्तर अंकल को ये गमला ही दे मारूं।
اور میری امی اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ امی کو؟ اور امی بھی ہنس رہی تھی۔ اختر انکل کی پھر آواز آئی، سیمی میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے اگر میں تم سے دور رہا تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے سے دور کیوں رہیں جب ہماری روحیں ایک دوسرے کو چاہتی ہیں؟ مگر آپ کی بیوی رضیہ اور میرے شوہر بدر۔ امی نے آہستہ سے کچھ کہنا چاہا تو اختر انکل نے ان کی بات کاٹ دی۔ اوفو، ایک تو صدا کی بیمار رضیہ نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اماں نے بھی بس اپنی بھانجی بیاہ کر اپنا ارمان پورا کیا۔ بیٹا کس مصیبت میں ہے یہ اندازہ نہیں ہے انہیں۔ اور وہ بدر، تم خود سوچو، کہاں تم، کہاں وہ کالا کلوٹا بدر؟ کوئی جوڑ ہے تم دونوں کا؟ ایسی باتیں مت کریں اختر، مجھے ڈر لگتا ہے۔ امی کی آواز آئی، مجھ پہ بھروسہ تو کرو، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ اگر مگر نہیں، کل دوپہر کو میں آؤں گا تو بات کریں گے۔ تم بھی سوچ لینا، اس وقت تمہارا بیٹا بھی اسکول ہوگا اور ملازمہ بھی جا چکی ہوگی۔ نہ جانے کیوں حماد آج کل بہت غصے میں رہتا ہے، شاید آپ سے چڑھنے لگا ہے۔ ارے تو سمجھاؤ اسے، اتنا چھوٹا بچہ نہیں، باپ کے ساتھ رہنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، تو ملتی رہنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر امی کچھ کہہ رہی تھیں جو میں نے نہیں سنا، کیونکہ میں دونوں کو باتیں کرتے ہوئے چھوڑ آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اسی وقت امی بھی میرے کمرے میں آ گئیں اور مجھے ساتھ لگا کے چپ کرانے لگی۔ حالانکہ مجھے ان پر غصہ تھا، مگر پھر بھی ان سے چمٹ گیا اور مزید رونے لگا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ میں انہیں کہنا چاہتا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر تو کہیں نہیں جائیں گی، مگر کہہ نہ سکا، کیونکہ امی کہہ رہی تھی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، انکل سے بدتمیزی کی اور بجائے سوری کرنے کے اب رو رہے ہو۔ میں نے بدتمیزی نہیں کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انکل اختر مجھے اچھے نہیں لگتے، بہت برے ہیں وہ۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا انہیں مت بلائیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اچھا رو مت، آج تمہاری برتھ ڈے تھی تو سبھی کو بلانا پڑا، آج کے بعد ہم انہیں نہیں بلائیں گے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ پرومس؟ ہاں پرومس، پکا والا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل۔ امی کے یقین دہانی پر میں بہل گیا، بچہ ہی تو تھا۔ صبح جب اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا، امی نے پراٹھا اور انڈا میرے سامنے رکھا۔ یکایک فون کی گھنٹی بج اٹھی، مجھے یقین تھا ابو کا فون ہوگا۔ میں بھاگ کر فون کے قریب گیا، مگر امی مجھ سے پہلے ہی فون اٹھا چکی تھی۔ کس کا فون تھا؟ امی کے ایک دم بند کر دینے پر میں نے پوچھا، کیا ابو کا تھا؟ نہیں، تمہارے ابو کا تو رات ہی فون آ گیا تھا، یہ تو رانگ نمبر تھا۔ میں گھر سے باہر آ کر وین کے انتظار میں کھڑا تھا، جب اچانک میرے ذہن میں امی کے فون پر کہے یہ فکرے گونجنے لگے۔ کچھ دیر بعد، ابھی نہیں، اگر ابو کا فون تھا تو امی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ رانگ نمبر پر تو بالکل بھی یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اس گڑبڑ کے ذمہ دار صرف انکل اختر ہیں۔ میں وین میں بیٹھ گیا تھا، مگر جب 2 گلیاں چھوڑ کر وین میرے دوست محسن کے گھر کے قریب رکی تو ڈرائیور سے یہ کہہ کر وین سے اتر گیا، انکل میری بک گھر رہ گئی ہے، وہ لے کر میں امی کے ساتھ رکشے پر اسکول چلا جاؤں گا۔ چونکہ ایک آدھ بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، اس لیے ڈرائیور نے کچھ نہیں کہا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ سامنے والی گلی سے اپنی ملازمہ آتی دکھائی دی۔ چپکے میں اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ حسب معمول گیٹ بند کرنا بھول چکی تھی۔ امی اس کی لاپرواہی پہ ہمیشہ ناراض ہوتی۔ میں گیٹ کے ساتھ بنی سیڑھیوں سے بالائی منزل پر چلا گیا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا کہ امی گیٹ بند کرنے آ رہی تھی۔ باہر سے سبزی والے کی آواز بھی آئی تو انہوں نے اسے بلا لیا۔ آلو ٹماٹر وغیرہ خریدنے لگی۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا جو گھر کی فالتو چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ دھول مٹی الم گلم چیزوں سے بھرا یہ کمرہ اس وقت میرا مسکن تھا۔ کمرے میں پڑی فالتو چیزوں سے کھیل کر میں وقت گزاری کرنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ماسی کو گھنٹہ ڈیڑھ تو کام کرنے میں لگ ہی جائے گا، اگرچہ میرے پاس گھڑی نہ تھی، مگر تھوڑی دیر بعد باہر آ کر دیکھ لیتا۔ اب بھی کافی دیر کے بعد جب میں نے باہر آ کر دیکھا، ماسی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ امی وہی کھڑی تھی، لیکن انہوں نے گیٹ کو اندر سے مقفل نہیں کیا، بلکہ یوں ہی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد اندر سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ امی اندر کی طرف چلی گئی۔ میرے دل کو یقین تھا ابو کا فون ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے گھر کا گیٹ بہت دھیرے سے کھلتا نظر آیا۔ میں ابھی تک وہیں کھڑا جھانک رہا تھا
کچھ ڈر سا گیا، کوئی چور ڈاکو۔ ماسی تو اپنی عادت کے مطابق گیٹ کھلا چھوڑ گئی، مگر امی نے بند کیوں نہ کیا جبکہ وہ وہیں کھڑی تھی؟ گیٹ کے اندر سے داخل ہونے والے کو دیکھ کر میں سن رہ گیا۔ وہ انکل اختر تھے۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر جلدی سے گیٹ کو لاک کر دیا۔ ان کی گاڑی بھی باہر نہیں کھڑی تھی، تو پھر آئے کیسے ہوں گے؟ مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ کل ہی تو امی نے مجھ سے پرومس کیا تھا وہ ابھی نے نہیں بلائیں گی۔ میں نے سوچا امی ابھی بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انہیں واپس بھیج دیں گی، مگر 15-20 منٹ تک جب وہ واپس جاتے دکھائی نہ دیے تو امی کی وعدہ خلافی اور اپنی بے بسی کے احساس کے باعث میں ایک دم رونے لگا۔ روتے روتے ایک دم میرے اندر جنون اٹھنے لگا۔ دل چاہا ابھی جا کر امی کے سامنے چیخوں کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ کیوں آتا ہے ہمارے گھر ابو کی غیر موجودگی میں؟ آپ سے اتنا قریب کیوں ہوتا ہے یہ؟ بس اس خیال کے بعد جانے مجھ میں کیسے اتنی ہمت آئی کہ میرے ذہن سے یہ خوف بھی نکل گیا۔ چھٹی کرنے پر امی مجھے ڈانٹیں گی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا، اندر کا منظر سامنے تھا اور واضح بھی۔ امی نے نیلے رنگ کا گلابی پھولوں والا سوٹ پہن رکھا تھا جو ابھی کچھ دن پہلے ابو نے اپنے ایک دوست کے ہاتھ امی کے لیے بھیجا تھا۔ انکل اختر امی کے بالکل ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح تو کئی بار تصویر کھنچواتے امی ابو بیٹھا کرتے تھے۔ امی اور انکل اختر ہنس رہے تھے۔ ان دونوں کی میری طرف پشت تھی، اس لیے میری آمد سے بے خبر تھے۔ صوفے کے سامنے پڑی میز پر چائے اپنے لوازمات کے ساتھ سجی ہوئی تھی۔ پھر انکل اختر نے امی کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ امی نے ہاتھ چھڑا لیا اور ہنستے ہوئے دور ہو گئی تو انکل اختر نے آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے تھام لیا۔ غصے اور صدمے سے میرا برا حال تھا۔ میں کرکٹ کھیل کر اکثر آتا تھا، بیٹ سیڑھیوں کے نیچے ہی رکھتا تھا، ابھی بھی وہیں رکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ بیٹ اٹھایا، دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر پوری قوت سے انکل اختر کے سر پہ مارنا چاہا، مگر آہٹ پا کر دونوں نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ امی چیخیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر تب تک وار ہو چکا تھا، لیکن باخبر ہونے کی وجہ سے انکل اختر ایک طرف ہٹ گئے۔ بیٹ بس انہیں چھو کر گزر گیا۔ وہ بڑے تھے، طاقتور تھے۔ میں بار بار وار کرنے لگا مگر انہوں نے بیٹ میرے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا؟ وہ کہتے رہے، مگر میں دونوں ہاتھوں سے مکے مارتا رہا، انہیں لاتے مارتا رہا، چیختا رہا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں پھر چیخا اور جیسے مجھ میں کوئی جن سما گیا تھا۔ بہتے آنسو، لال بھبوکا چہرہ، امی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا اور ان کا ہاتھ بھی میں نے سختی سے جھٹک دیا۔ انکل اختر تھوڑی دیر دیکھتے رہے اور چلے گئے۔ امی میری چیخو پکار سے ڈر گئی، پہلے مجھے زور سے جھنجھوڑا، پھر اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگی، اچھے بچے کیا یوں کرتے ہیں؟ گھر آئے مہمان سے اس طرح کا سلوک، اور تمہارے یوں چلانے سے پڑوسی کیا سوچیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، نہیں ہوں میں اچھا بچہ، آپ بھی گندی ہیں، کیوں آنے دیا انہیں؟ فضول باتیں مت کرو، کام تھا اس لیے آئے تھے۔ اور تم یہ بتاؤ اسکول سے کب آئے، کیسے آئے؟ تمہاری وین کے ڈرائیور اور اسکول والوں سے تو میں پوچھوں گی، میری مرضی، اسکول جاؤں یا نہ جاؤں آپ کو کیا؟ آپ کون سا میری بات مانتی ہیں؟ پہلے آپ بتائیں وہ آپ کتنے قریب کیوں بیٹھے تھے جیسے ابو بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کس کیوں کیا؟ امی کا چہرہ فک ہو گیا، پھر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں بھی سارا دن روٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھایا، حالانکہ امی نے مجھے کئی بار کہا، وعدہ بھی کیا، روئی بھی کہ اب اختر انکل نہیں آئیں گے، مگر میں پھر بھی کھانا کھانے پہ تیار نہ ہوا۔ شام کو فون کی بیل بجی تو بھاگ کر میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف ابو تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ابو آپ آ جائیں، فوراً آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابو پلیز، جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نہ اسکول جاؤں گا نہ کھانا کھاؤں گا۔ ابو گھبرا گئے اور مجھے بہلانے لگے، رو مت بیٹا، سوری کہ میں تمہاری سالگرہ پہ نہیں آ سکا، اب پکا وعدہ اگلی برتھ ڈے پہ ضرور آؤں گا، اور ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ تو میرے بہادر بیٹے ہو۔ پھر امی بھی ہیں آپ کے پاس، ان سے بات کراؤ، اگلی سالگرہ پہ نہیں، بہت جلدی کل ہی آ جائیں اور مجھ سے سچ بولیں، پکا والا پرومس کریں، امی کے جیسا نہیں، وہ تو بہت گندی ہیں۔ ارے بری بات بیٹا، امی ابو کو گندا نہیں کہتے بیٹا، کمپنی کے ساتھ بھی تو میرا پرومس ہے، اس طرح ختم تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنے ابو کا یقین کرو، میں نے تم سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تمہاری اگلی سالگرہ پر ضرور آ جاؤں گا، اور دیکھنا ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ ابو میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اور امی کی تو بالکل نہیں مانوں گا،
جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ اسکول جاؤں گا۔ میں نے ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر ریسیور پٹک دیا۔ قریب کھڑی امی کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور بات کرنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد امی پھر سے میری منتیں خوش آمدید کرنے کے لیے میرے سامنے تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، سچ کہتی ہوں اب اختر انکل کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ جو بھی باہر کے کام ہوں گے میں خود کر لیا کروں گی۔ امی کو روتا دیکھ کر میں کچھ نرم پڑ گیا۔ خود کیوں کریں گی؟ ابو کو بلائیں، میری بات تو بچہ سمجھ کے نہیں مانتے۔ بیٹا ان کا کانٹریکٹ باقی ہے، اس طرح کیسے آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں امی، اس دن میں نے خود سنا جب آپ نے ان سے کہا کہ آپ کوشش کریں 2-3 سال اور ابھی باہر گزار لیں، کچھ اور پیسہ ہاتھ آ جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ امی اب آپ کہیں ان سے وہ آ جائیں۔ کیا اب وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ اختر انکل اچھے لگتے ہیں۔ میری بات سن کر امی گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بھلا تمہارے ابو مجھے کیوں برے لگیں گے؟ اور اختر انکل تو بس تمہارے ابو کے دوست ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں امی کو دیکھتا رہا، وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں کم عمر تھا، تجربہ مشاہدہ بھی کچھ نہ تھا، مگر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ آنکھ کی پتلیوں کے ساتھ دل پہ نقش ہو گیا، اور اس نقش نے اب عمر کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ امی نے مجھ سے نظریں چرا لی، انہوں نے اب تمام عمر مجھ سے نظریں چرانی ہی تھی۔ اور پھر امی کے بار بار کہنے پر میں نے کھانا کھا لیا۔ کتنی کو بھوک برداشت کرتا، مگر ذہنی دباؤ نے مجھے بخار میں مبتلا کر دیا۔ اگلا پورا ہفتہ میں اسکول نہ گیا۔ جب بالکل ٹھیک ہو گیا تو پھر بھی ضد پہ قائم رہا کہ ابو واپس نہیں آئیں گے تو اسکول نہیں جاؤں گا۔ پھر ابو نے فون کر کے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے معاہدے کی تجدید نہیں کرائی اور اگلے ماہ کی 25 کو وہ واپس آ رہے ہیں، تو میں اسکول گیا۔ ویسے بھی امی نے ماسی بختوں کو مستقل اپنے پاس ہی گھر میں رکھ لیا تھا، سو میرا یہ خوف کہ اختر انکل میری امی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے کچھ حد تک دور ہو گیا۔ بالآخر ابو واپس آ گئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں ہی کاروبار شروع کر دیا۔ انکل اختر نے اپنا تبادلہ اپنے آبائی شہر میں کروا لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار ابو کو فون کرتے تھے مگر کبھی گھر نہ آئے دوبارہ۔ اور پھر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ میں روز بروز سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا، ماں سے دور اور باپ سے قریب۔ امی بھی میرے سامنے جیسے کسی خوف کا شکار رہتی، البتہ ابو پہلے کی طرح ہی تھے، بیوی اور بیٹے کی محبت میں غرق۔ جب کبھی ابو میرے سامنے امی سے ہنسی مذاق کرتے، امی کے لیے کوئی اچھا کپڑا جیولری لاتے، تو میں جو تب یونیورسٹی میں آ چکا تھا امی کو بہت طنزیہ نظروں سے دیکھتا اور امی بہت افسردہ اور شرمندہ نظر آتی۔ پھر اچانک ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ لنگس کینسر کی آخری سٹیج پر تھے۔ ڈاکٹرز کے بقول وہ چند ہفتوں کے مہمان تھے۔ میرا برا حال تھا مگر ابو کا حوصلہ بلند تھا، وہ مجھے اور امی کو بھی دلاسا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے اپنی آخری خواہش پوری کرنے کو کہا، اور وہ خواہش تھی میری شادی۔ ابو چاہتے تھے میں چھوٹی پھپھو کی بیٹی یمنا سے شادی کر لوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے عورت اس کی وفا پر بالکل بھروسہ نہ تھا، مگر ابو کے اصرار پہ مجبور ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بھی انہیں خوش رکھنے کو کہا تھا۔ یمنا سے یوں تو میری سرسی سی ملاقات تھی، کیونکہ میں لوگوں خصوصاً لڑکیوں سے کم ہی ملتا جلتا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ ایسے میں یمنا نے میرا بہت ساتھ دیا اور اپنی محبت سے میرے تمام دکھ سمیٹ لیے۔ امی بالکل خاموش اور گوشہ نشیں ہو گئی تھی۔ میں نے بطور بیٹا کبھی ان کا دکھ سکھ نہ بانٹا، البتہ یمنا اور میری دونوں پھوپھیاں اکثر ان کی دلجوئی کیا کرتی تھی۔ ابو کی وفات کے علاوہ امی کو اور مجھے اور بھی کئی مسائل کا سامنا تھا۔ ابو کی بیماری پر اتنا پیسہ لگا تھا کہ ہمیں کاروبار سے ابو کا حصہ نکالنا پڑا۔ ابو کی وفات کے بعد میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ یمنا کے بھائی جو کینیڈا میں تھے مجھے وہاں بلانے پہ آمادہ تھے، مگر میں اپنے چند ماہ کے بچے اور جوان بیوی کو چھوڑ کے جانے پہ تیار نہ تھا۔ یمنا نے بھی ان تمام نامساعد حالات میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ بالآخر ایک دوست کی مدد سے مجھے ایک اچھی فرم میں نوکری مل گئی، اور میری زندگی میں جیسے نوکری ملنے سے ایک ٹھہراؤ بھی آ گیا تھا۔ دوسری طرف گھر کی ذمہ داریاں تھیں تو ملازمہ رکھی ہوئی تھی میں نے، کچھ امی بھی مدد کرتی، مگر بہرحال گھر کی مالکن تو یمنا تھی، زیادہ تر ذمہ داری اس کی تھی۔ پھر اس کا مزاج بھی اس طرح کا تھا، معمولی سی بے ترتیبی بھی برداشت نہ کر سکتی۔
اس لیے گھر کے چھوٹے موٹے کام اسے بری طرح تھکا دیتے تھے۔ پہلے دونوں بچوں کی دفعہ تو اس کی صحت بہت اچھی تھی اور اس کا وہ روپ مجھے بہت دلکش لگا کرتا تھا، مگر تیسرے بچے کی دفعہ تو اسے دیکھ کے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس پر وہ آج کل اتنی بدمزہ اور چڑچڑی رہنے لگی تھی کہ بچے بھی پریشان ہو گئے۔ میرے لیے بھی اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس روز بھی میرا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ صاحب نے آج میری کارکردگی کو بطور خاص سراہا تھا۔ ہم سب ورکرز کو بونس بھی دیا جا رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے یمنا کی پسندیدہ فروٹ چاٹ اور بچوں کے لیے پیزا پیک کروا کے گھر میں داخل ہوا تو بچے اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر اچھلنے لگے۔ یمنا حسب معمول بستر پر دراز تھی۔ میں نے بچوں سے ٹیبل پر گلاس اور پلیٹیں وغیرہ رکھنے کا اور ماما کو بلانے کا کہا۔ جب میز پر خود آیا تو سارا جوش و خروش یمنا کو دیکھ کر مان پڑ گیا۔ سلور زدہ ملگجے کپڑے، بکھرے بال، زرد بے رونق چہرہ۔ رات جب ہم بیڈ روم میں آئے تو حسب معمول وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر آنکھیں بند کیے دراز تھی۔ میں نے اسے 2-1 بار پکارا۔ ٹی وی پر ہم دونوں کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو معلوم ہوا وہ تو گہری نیند میں تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور یوں میری پرسکون زندگی میں بے سکونی کی ابتدا اس دن ہوئی جب آفس کی ایک سینئر ورکر مسز سبحانی نے اپنا ٹرانسفر دوسری برانچ کروایا۔ ان کی جگہ نئی لڑکی آئی۔ سونیا شکل و صورت کی تو عام تھی، مگر خود کو سنوارنا اسے خوب آتا۔ نوجوان شوخ و شنگ سونیا بہت جلد اہمیت اختیار کر گئی۔ پرکشش سراپا، اس پر لباس ایسے ہوتے کہ آفس کے سب مردوں کی نظریں اسی پر بھٹکتی رہتی۔ وہ بھی ہنستی کھلکھلاتی ہر ایک سے فرینک نظر آتی۔ مجھے وہ لڑکی اچھی نہ لگی۔ میں نے جب اپنے کولیگ سے ذکر کیا کہ یہ لڑکی ہمارے آفس میں نہیں جچ رہی بلکہ ماحول خراب ہو رہا ہے تو وہ بولے، چھوڑو، ہم کسی کو سدھار نہیں سکتے، ہاں خود پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ میں نے بھی بظاہر تو اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں ایسی عورتوں کو کوسنے لگا جو مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ اور پھر انہی گرم اور ہفت زدہ دنوں میں جب ایک شام کالے کالے بادل چھا گئے تو میرا موڈ آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی رومانٹک ہو گیا۔ عموماً اگر ایسے موسم میں گھر ہوتا تو برآمدے میں بیٹھ کر میں اور یمنا چائے پکوڑے انجوائے کرتے یا بچوں کو امی کے پاس چھوڑ کے لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے۔ ابھی بھی چھٹی کا وقت قریب تھا، لانگ ڈرائیو کا پلان بن رہا تھا۔ یہی سوچ کے گھر فون کیا۔ یمنا نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی حالت میں کیا ہو سکتا ہے؟ کمر بہت دکھ رہی تھی، ڈاکٹر کو فون کیا ہے، اس نے ایک میڈیسن کھا کے ریسٹ کرنے کو کہا ہے، بس ریسٹ کر رہی ہوں، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر چھٹی ہوئی تو گھر جاتے وقت برستی بارش میں مجھ پر بیزاری طاری تھی، اور ایسی بھیگی بھیگی سلونی شام میں بس سٹاپ پر شیڈ کے نیچے دھانی رنگ کے گلابی پھولوں والے لباس میں ملبوس بارش میں نہائی وہ پھولوں کا گلدستہ ہی لگ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار گاڑی سونی کے قریب روکی۔ موسم کے تیور اچھے نہیں، آپ کے روٹ کی وین جانے کب آئے؟ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے اس قدر مہربان انداز میں دیکھ کے وہ حیران تھی۔ سر آپ؟ ہاں اگر آنا چاہو تو۔ کیوں نہیں سر، تھینک یو۔ میں بہت حیران ہوں سر، آج آپ نے مجھ پہ کرم کیوں کیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ میری کو ورکر ہیں۔ یقیناً آپ کے آفس کی ورکر ہوں، بلکہ آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں، مگر آپ مجھ سے کچھ خفا سے رہتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر بڑی ادا سے کھلکھلائی۔ اس کے دانت ہموار اور بہت خوبصورت تھے، پنک لپسٹک، پنک بلش آن، مسکارے سے بوجھل پلکیں۔ سونیا ہرگز عام لڑکی نہ تھی۔ سر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں، ایسے موسم میں مجھے چائے پینا، دوستوں سے باتیں کرنا، لانگ ڈرائیو بہت پسند ہے۔ میں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ کیا خیال ہے اگر آج شام اچھی گزر جائے؟ یمنا تو یوں بھی گھر میں بیزار بیٹھی ہے، موڈ خراب کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں فوراً مان گیا تو سونیا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے میرا اس طرح شکریہ ادا کیا کہ میں پھول گیا۔ مگر میری ایک شرط ہے، چائے میں پلاؤں گا، میں نے کہا تو بے ساختہ بولی، کیا اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے؟ سونیا کی ادا مجھے اچھی لگی، کوئی اور وقت ہوتا تو یہ ادا چھچوری لگتی۔ سو میں نے گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں موڑ لی۔ خوابناک ماحول میں بیٹھے ہم یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے
میں جو اپنی پسند بتاتا سونیا جھٹ اسے اپنی پسند قرار دے لیتی۔ سونیا کافی بولڈ لڑکی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے باتوں کے دوران بارہا اس نے میرے شانے پہ تھپکی دی، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ بھی رکھا، کبھی میری ٹانگ پہ زور سے ہاتھ مار دیتی، مگر میں نے منع نہیں کیا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھا تو گھر کا تھا۔ اوہ، شام کے 7 بج رہے تھے اور فون پر میرا بیٹا تھا۔ پاپا، آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ بس بیٹا، مصروف ہو گیا تھا۔ پاپا پلیز جلدی آئیں، اتنا اچھا موسم ہے اور ہمیں ذرا مزہ نہیں آ رہا۔ ہاں پاپا، بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ دادی اماں نے اپنے ہاتھ سے سوجی کا حلوہ اور کچوریاں بنائیں، اتنے مزے کی ہیں کہ بس، مگر آپ آئیں گے تبھی کھائیں گے، ایسے تھوڑی کھا سکتے ہیں۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، یہ میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا، اور مجھے ایک 10-11 سالہ چیختا چلاتا وہ بچہ یاد آ گیا جو ماں سے بیک وقت نفرت اور محبت کرنے والا آج تک انہی بھول بھلیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ پھر مجھے امی کا خط یاد آیا جو میری شادی سے پہلے انہوں نے مجھے دیا تھا، جس کے میں نے پرزے کر دیے تھے۔ حماد بیٹا، میری نہ زیادہ تعلیم تھی نہ شعور، بس ایک کمزور لمحے کی زد میں آ گئی، اور وہ ایک لمحہ میری پوری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ یقین کرو تمہاری ماں بد کردار نہیں ہے۔ اس روز جب تم نے دیکھا، پہلی دفعہ ہی اختر نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، اور پھر کبھی بھی تمہارے سامنے میرا وجود میل سے پاک نہ ہو سکا۔ بیٹا، تمہارے ابو اور میں دونوں اللہ کے احکام بھول گئے۔ شریعت میاں بیوی کو محدود مدت سے زیادہ ایک دوسرے سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دیتی، اور غیر محرم مرد عورت کے درمیان شیطان کی موجودگی تو لازم ہے۔ اور تب کتنے غصے میں نے امی سے کہا تھا، میرے ابو کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ آپ ہی کے عیش و آرام کی خاطر پردیس کاٹ رہے تھے، ان کی امانت میں خیانت کا آپ نے سوچا بھی کیسے؟ یہی بہت ہے کہ میں نے ابو کے سامنے آپ کا بھرم رکھ لیا اور آج تک آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں، ورنہ مجھے تو آپ کو ماں کہتے بھی شرم آتی ہے۔ اور اس ایک لمحے میں سونیا اور اختر میری نظروں کے سامنے گڈمٹ ہونے لگے، اور پھر سونیا کو گھر چھوڑنے تک میں نے شرمندگی کے مارے اس پہ نگاہ تک نہ ڈالی، نہ ہی بات کی۔ کیا ہوا سر، میری کوئی بات بری لگ گئی؟ وہ پوچھتی رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، میری وائف اور بچے انتظار کر رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کی آنکھوں کی نفرت اور شکوک و شبہات سے لبریز دل نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود پہ خیانت کا الزام نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ راستے میں میں نے یمنا کے لیے موتیوں کے گجرے لیے، اور امی کے لیے بھی۔ امی کے بلڈ پریشر کی دعا آج پہلی دفعہ میں یمنا کی یاد دہانی کے بغیر ہی لے کے جا رہا تھا۔ ابھی انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ امی، آپ کا حماد ہی آپ کا بیٹا ہے، اسے معاف کر دیں، یہ آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ میرا باپ پردیس میں تھا، مگر میری ماں کوئی بد کردار عورت نہ تھی۔ شاید یہ کمزور لمحات صرف میرے یا میری ماں کی زندگی میں ہی نہیں گزرے، بلکہ ہم سب انسانوں کی زندگیوں میں کسی نہ کسی صورت ایسے لمحات آتے ہی ہیں، مگر عظیم وہی ہے جو پورے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے اور دوسروں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔